الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104۔ تو گزشتہ آیت میں مسلمانوں کو زور دیا گیا تھا دو باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ تقویٰ کو اختیار کریں۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز بتا رہے ہیں، تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو اس کا تو تعلق ہے کس کے ساتھ؟ انسان کی انفرادی ذات کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لیے، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے بھی کیا کرنی ہے؟ مسلمانوں نے کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ، کہ تمہارے اندر ضرور ہونی چاہیے امتن، ایک ایسی جماعت یدعون الی الخیر، جو بلائے کس کی طرف؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ اور خیر کی تفسیر کس سے کی گئی ہے احادیث میں؟ تو خیر سے مراد اتباع القرآن و سنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، کہ قرآن کی اتباع اور میری سنت کی اتباع کرنا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بلاتے ہوں خیر کی طرف اور حکم دیتے ہوں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکتے ہوں۔ اب یہ معروف اور منکر کیا چیز ہے؟ معروف وہ چیزیں ہیں جن کو تمام انبیاء نے، تمام شریعتوں نے کیا بتلایا؟ اچھا بتلایا۔ اور منکر وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے منع بتلایا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے آپس میں اختلاف ڈالا، پھوٹ ڈالی، ٹھیک ہے، جدا جدا ہو گئے۔ واختلف، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس آ گئی واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ واولئک لهم عذاب عظیم، تو جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی واضح نشانیوں کے بعد، آ جانے کے بعد اس میں کوئی اختلاف ڈالے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب اس آیت کے ظاہر سے اسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی قومی جو بہتری ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ ایک تو یہ کہ پہلے اپنی ذات کو بہتر بنائیں، پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ فکر کریں۔ تو یہاں پر اہم چیز جو بتلائی جا رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کتاب و سنت میں۔ جیسے سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر۔ پھر استثناء کن کا کیا گیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی کیا کرتے رہے؟ تلقین کرتے رہے، حق بات دوسروں کو بتلاتے رہے۔ اسی طرح یہ آگے آیت آ رہی ہے، اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کی فضیلت بیان کی گئی، اور وہاں ان کا جو ایک بڑا فریضہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کیا کرتے ہو؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں پر بھی آئے گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
نہیں کریں گے، یعنی وہ عذاب صرف گنہگاروں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی آتی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، زبان میں ساری چیزیں آ جائیں گی، بیان ہو گیا، تقریر ہوگی، تحریر بھی اسی میں آ جائے گی، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں اس کام کو کیا کرے، برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر کس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے درجات بتلا دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ وہ اگر اس میں قدرت ہے وہ خود اس برائی کو کیا کرے، روکے، ٹھیک ہے۔ اب قدرت ہونے کا جو مفہوم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے نا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس نے یہ کام کرنا ہے اس کو معروف اور منکر کی پہچان ہو، کون سی چیزیں معروف ہیں، کون سی چیزیں منکر ہیں، اور وہ ان کے درمیان تمییز کر سکتا ہو، ان کے درمیان فرق کر سکتا ہو، مسائل کا اس کو علم ہو، مسائل کا اس کو علم ہو، یعنی اس کو پتہ ہو کہ یہ جو مثلا کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس نوعیت کے مسائل سے ہے، ٹھیک ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، ان چیزوں کا اس کو علم ہو، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں ان کو جانتا ہو، یعنی جو ایک داعی کے لیے، جو ایک شخص دعوت کے منصب پر فائز ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں سے اس نے بچنا ہے، اس کا اس کو علم ہو، تو ایسا شخص کیا کرے۔ قدرت کے مفہوم میں یہ شرط بھی داخل ہے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، یعنی بہت سے لوگ ایسے جو نہ تو معروف اور منکر میں فرق کر سکتے ہیں، نہ ان کو مسائل کا پورا علم ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں، وائز بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے عقائد کو، ان کے نظریات کو خراب کرتے ہیں، اور معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں، اس کی قدرت میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ اس کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر مثلا کسی کو کوئی، یہ اسی حدیث سے چیز ظاہر ہو رہی ہے، اگر یہ کسی کو کیا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کو کسی ضرر کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی یہ بچے۔ ہاں اگر کوئی ویسے استقامت کے یا عزیمت کے مرتبے پر فائز ہو، وہ اور بات، یعنی وہ اس راہ میں اپنی جان کیا کر دے، پیش کر دے، پھر وہ اور بات۔ اب یہ ہو گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے گا۔ تو اب اس کے درجات ہیں مختلف، کہیں پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر فرائض کے اندر، واجبات کے اندر یہ کیا ہوگا، واجب ہوگا، اور مستحبات میں کیا ہوگا، مستحب ہوگا۔ تو البتہ ان میں فرق یہ ہوگا کہ فرائض و واجبات کے اندر اولاً تو یہ کیا کرے، نرمی سے ترغیب دے، پھر تھوڑی اس میں سختی کرے، اور مستحبات میں ترغیب نرمی سے ہوگی، مستحبات میں ترغیب نرمی سے ہوگی۔ تمہارے یہاں معاملہ برعکس ہوتا ہے، مستحبات میں سختی ہوتی ہے اور واجبات میں کیا کیا جاتا ہے، نرمی برتی جاتی ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دعوت، جو مخاطب ہیں یہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس کے بھی دو درجے ہیں، غیر مسلموں کو، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر مخاطب مسلمان ہوں تو ان کے عقائد کی اصلاح کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا، یہ چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اب یہاں پر اب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معروف اور منکر کی تعبیر تیار کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ معروف اور منکر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر شریعت کی طرف سے کیا ہوتی ہیں، متعین ہوتی ہیں۔ معروف بھی متعین ہوتا ہے اور منکر بھی متعین ہوتا ہے، اور وہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے اجتہادی مسائل جن میں نصوص کیا ہوں، غیر واضح ہوں، ٹھیک ہے، یا ان میں باہم تعارض ہو،
وہ اس میں پھر ان نصوص کی روشنی میں ایک مجتہد ایک رائے کو اختیار کر لیتا ہے، دوسرا مجتہد دوسری رائے کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر کیا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دینا، یعنی اپنی رائے پر اصرار کرنا اور اس کو معروف سمجھنا اور دوسرے پر کیا کرنا، نکیر کرنا، یہ طریقہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. مسائل اجتہادیہ میں یعنی اگر سوال ہوتا ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کار کیا ہوگا، تو اس کا دائرہ کار وہ احکام ہوں گے جو کیا ہوں، متفق علیہ ہوں. ایسے اجتہادی مسائل وہ اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے، اس طور پر کہ ان کی کیا کی جائے، مستقل ترغیب دی جائے. اب جس نے آئے گا نماز پڑھنا، اب نماز کے طریقوں میں اختلاف ہے مجتہدین کا. اب کسی نے کسی طریقے کو اختیار کیا دلائل کی روشنی میں اور کسی نے کسی طریقے کو اختیار کیا، تو اب یہ ہے کہ وہ آگے ان طریقوں کی کیا شروع کر دیں، دعوت و تلقین شروع کر دیں، لوگوں کو اس طرف بلانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اجتہادی مسائل کو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں لے آتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی. تو یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بات ہوگی. دوسرا، یہ جو دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تو یہاں تفرق سے کون سا اختلاف مراد ہے؟ اس سے وہ تفرق اور وہ اختلاف، یعنی تفرق کا معنی آتا ہے اپنی کوئی جدا راہ بنا لینا، اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو خواہشات نفسانیہ کے غلبے سے ہو، یعنی اس میں مقصود اتباع شریعت نہ ہو، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کا اتباع مقصود نہ ہو، بلکہ اپنی خواہشات پر عمل کیا ہو، مقصود ہو. اب ایسی راہ الگ سے نکال لینا، یہ خواہ اصول میں ہو، عقائد میں ہو، اور خواہ فروعات میں ہو، دونوں میں غلط، دونوں میں کیا ہے، اور یہ اسی ممانعت میں کیا ہے، شامل ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایسے کوئی فروعات ہوں جن میں کیا ہو، کوئی نص واضح نہ ہو، یا نصوص تو ہوں لیکن وہ باہم معارض ہوں، یا تو کوئی ایسی فروع ہو جس میں نص کیا نہ ہو، کوئی نص ہی نہ ہو، یا نص ہو لیکن مختلف نصوص ہیں ان کے مضامین میں کیا ہو، باہم تعارض ہو. ان میں پھر کیا کرنا، اب ان میں کسی ایک کو ترجیح دینا، یہ اس اختلاف میں داخل نہیں ہے جس کی یہاں ممانعت کی جاتی. یعنی برا اختلاف جو ہے وہ اختلاف ہے جو کس کی بنیاد پر ہو، خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر، خواہ وہ عقائد میں ہو، خواہ وہ کس میں ہو، فروعات میں. اس اختلاف کی یہاں پر کیا کی گئی ہے، مذمت بیان کی گئی ہے. اور ایسی فروعات جن میں نصوص کیا نہ ہو، یا تو اصلاً کوئی نص ہی نہ ہو یا نصوص ہوں لیکن ان کے مضامین باہم کیا ہوں، معارض ہوں، ان میں پھر کسی ایک پہلو کو ترجیح دینا یہ اس اختلاف میں داخل نہیں ہے. بلکہ ایسے معاملے پر تو حدیث میں کیا آیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے، مجتہد، وہ آگے بات آئے گی کہ مجتہد کون ہوگا، اور وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، اگر تو وہ درست ہوا تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے، اور اگر وہ درستی پر نہ ہوا تو پھر اس کے لیے 1 اجر ہوگا. تو ایسی صورت میں غلطی پر بھی کس کی بشارت دی جا رہی ہے، 1 اجر کی. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو مسائل اجتہادیہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ایسے معاملات جو کس کے دائرے میں آتے ہیں، اجتہاد کے دائرے میں آتے ہیں، ان میں کوئی جانب منکر نہیں آتا، اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا جس پر کیا جا سکے. جب جانب منکر نہیں ہے تو پھر اس پر نکیر بھی نہیں ہوگی. یہ وہی بات جو پہلے آئی نا کہ اجتہادی مسائل کو کس کے دائرے میں لے آنا، امر بالمعروف کے دائرے میں لے آنا. تو بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے، بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی چند مخصوص مسئلوں کو لے کر پورے دین کی بنیاد اسی پر ڈال دینا. یعنی وہ مسئلے جن میں کیا ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، احکام کا اختلاف ہے،
ان مسئلہ کی بنیاد پر کیا کرنا، اختلافات پیدا کرنا. اجتہادی مسائل ہے نا، تو دلائل کی بنیاد پر ایک مجتہد نے ایک رائے کو ترجیح دے دی ہے، دوسرے مجتہد نے دوسری رائے کو، تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کیا ہے، درست ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات فتویٰ دیا کرتے تھے، اور کسی اجتہادی مسئلے میں نصوص کی روشنی میں ایک مجتہد اس کو کیا کہتا، مثلا حلال کا حکم لگاتا، دوسرا مجتہد حرام کا حکم لگاتا، لیکن دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گمراہ یا ہلاک ہو، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آراء کا کیا کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے. تو یہاں پر جو اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی اجتہاد کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اس اجتہادی اختلاف سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جو کس میں ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کیا نہ ہو، غیر منصوصی مسائل ہوں جن میں کوئی نص نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایسے مسائل کو اجتہاد کا محل بنانا جو پہلے سے کیا ہوں، منصوصی ہوں، پھر اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ان میں کوئی نئی راہ نکالنا، نئی تعویل نکالنا، یہ کیا ہوگا، یہ اتباع شریعت نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہوگا. اسی وجہ سے اجتہاد کے اہل کون لوگ ہوں گے، جو نصوص کو جانتے ہوں گے، قرآن و سنت کی تعبیرات کو، نصوص کو، ان کے معانی کو، ان کے مفاہیم کو جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی شخص تھوڑی بہت اس نے عربی پڑھ لی، یہ چند کتابیں پڑھ لی، اس کی بنیاد پر وہ کیا نہیں ہو سکتا، مجتہد نہیں ہو سکتا. یہی معنی ہے اس بات کے جو کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کیا ہو، بند ہو گیا. اس کا دروازہ بند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں، جو بھی ان شرائط پر پورا اترتا ہو وہ اجتہاد کا حل ہوگا، اور جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتا وہ اجتہاد کا حل نہیں ہوگا. یہ ساری گفتگو اس اجتہاد کے بارے میں جو غیر منصوصی مسائل میں ہوگا. منصوصی مسائل میں اجتہاد نہیں ہوگا، یعنی وہ اجتہاد کا محل ہی نہیں ہوگا، تو اجتہاد کہاں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کے بہت سے چہرے کیا ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور چہرے سیاہ ہوں گے. تو سفید چہرے یعنی یہ علامت ہوں گے کس کی، ایمان کی، نور کی، اور سیاہ چہرے یہ کس کی علامت ہوگی، کفر کی اور تاریکی. اور یہ مضمون مختلف پیراؤں میں قرآن مجید میں اور بھی جگہ پر کیا ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. فاما الذین اسودت وجوہہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے کیا ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو لہٰذا اب چکھو عذاب کو جو تم تکفیر کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے سے کیا مراد ہے. اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ کہ یہاں کلام ہو رہا ہے منافقین سے، تو منافقین کے ظاہراً جو وہ ایمان کا اقرار کرتے تھے اس کو یہاں کس سے تعبیر کیا گیا، ایمان سے، اور اس کو ایمان شمار کرتے ہوئے یوں کلام ہوا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہو، کفر اختیار کرتے ہو. ان کے زبانی دعوے کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کہا گیا، ایمانکم. اور ایک اس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں تنبیہ ہے ان مسلمانوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں، زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، لیکن عملی طور پر کیا ہیں، کمزور ہیں، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی پر وہ خوش ہو گئے کہ ہم کیا ہے، مسلمان. ان کو تنبیہ کی جا رہی، کیونکہ ایمان کا اظہار کس سے ہوگا، اعمال سے ہوگا. اکفرتم بعد ایمانکم، ایک جواب اس کا یہ دیا گیا کہ اس سے عہد الست مراد، عہد الست میں
جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا، کس چیز کا؟ توحید کا، اور تمام ارواح نے توحید کا اقرار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہاں پر آئے تو اب تم اس کے کیا ہو، اس اقرار کی نفی کر رہے. تو یہ معنی ہے کفرتم بعد ایمانکم. اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ ایک کلام خاص کس کو ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کو، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دلائل کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں جو ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ایک نبی وہ مدینہ میں کیا ہوں گے، یعنی مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور ہجرت فرما کر وہ مدینہ منورہ میں آئیں گے. تو وہ اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے وہ اس چیز پر کیا رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے. اور وہ اسی نبی منتظر، یعنی جس نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کے وسیلے سے وہ اپنے بہت سے کاموں میں اللہ سے مدد بھی طلب کیا کرتے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس نبی کے آنے سے پہلے وہ اپنے دشمنوں پر کیا کرتے تھے، فتح کی دعا کیا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے ان کی وسیلے سے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ نبی آ گئے ہیں تو اب تم کیا ہو گئے، منکر ہو گئے ہو کہ یہ تو بنی اسحاق میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بنا پر کہ ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، ہمارے منصب چلے جائیں گے، اس کو یوں تعبیر کیا جا رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم. اور ایک قول اس میں ہے کہ مرتدین مراد، یعنی کوئی شخص اسلام لائے اور بعد میں اسلام سے کیا ہو جائے، پھر جائے، اسے مرتد بولتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عام ہے، اکفرتم، یہ کفر عام ہے اور کفر کے تمام مراتب کو شامل ہے. یعنی چاہے کوئی اصلاً کافر ہو، چاہے کوئی زبانی طور پر مسلمان بنا ہو، چاہے کوئی ایمان لانے کے بعد کیا ہو جائے، یا کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسی بات کر دے جو کہاں تک لے جاتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے. تو یہ کفر کے تمام مراتب کو گیا ہے شامل. اور ایک قول اس میں خاص ہے، وہ یہ کہ اکفرتم بعد ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر نئی نئی تعبیرات نکالیں، یعنی ان چیزوں کو بھی دین قرار دیں جو دین میں کیا نہیں ہے، شامل نہیں. جیسے اہل بدعت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو بھی دین کا حصہ قرار دیتے ہیں جن کو شریعت نے دین قرار نہیں دیا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو لہٰذا تم چکھو عذاب. تو باسببی ہے، بسبب ان کاموں کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو دوسری جو جماعت تھی، دوسرا جو گروہ تھا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر ترتیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ آیت کی شروع میں کیا آ رہا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. آخر میں پھر کیا ہونا چاہیے تھا، یعنی اسی ترتیب کو باقی رکھا جاتا. پہلے جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کی حالت کو بیان کیا جاتا، پھر سیاہ چہروں والوں کی حالت. لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہوا ہے، یہاں پر اس کے برعکس ہوا ہے. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلانے چاہ رہے ہیں کہ اللہ بندوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، بندوں کی تخلیق کا مقصد وہ کیا ہے، ان پر اپنی رحمت کا نازل کرنا مقصود ہے، نہ کہ عذاب، نہ کہ عذاب. تو اس لیے ابتدا میں بھی رحمت کا تذکرہ آیا گیا اور آخر میں بھی کامیاب، شروع میں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، آخر میں بھی ابتدا بھی رحمت اور انتہا بھی رحمت. ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ففی رحمت اللہ. اس میں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ انجام، اصل انجام جو ہے کسی بھی شخص کا، وہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو مومنین کے انجام کا اچھا ہونا یہ بھی محض ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے. اس کو آخر میں ذکر کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کا جو خاتمہ بالخیر ہے
وہ محض اس کے اعمال پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل پر موقوف۔ اور ایک حکمت اس میں یہ ہے ہم فیہا خالدون، اس میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ یہ جو سارا ان کا انعام و اکرام ہوگا وہ عارضی نہیں ہوگا یا وقتی نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور یہ ہونا 1 2 10 12 سال کے لیے نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کے سامنے بالحق کی، ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ظلم جہان والوں پر، یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس کی بدعمالیوں کی بدولت ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ظلم تو وہ ہوتا ہے جو کسی غیر کی ملک میں کیا کرے، تصرف کرے، ظلم کے ہی معنی ہے نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی غیر کی ملک میں کیا کرنا، کوئی تصرف کرنا، کوئی فعل کرنا، کوئی معاملہ کرنا۔ تو حالانکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ کس کے قبضہ اور اختیار میں ہیں؟ اللہ ہی کی مخلوقات ہیں، اسی کو اگلی آیت میں بیان کریں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات۔